ہیلو گائز، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے دیش میں اگر باہر سے کوئی مہمان آئے تو اس کی خاطرداری کیسے کی جاتی ہے اور کیسے کی جانی چاہیے۔ آپ کو ضرور معلوم ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو ان مہمانوں کو ضرور کرسی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر بیٹھے، پھر کافی چائے وغیرہ آفر کیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک کتاب ہے، بہت ہی بابرکت اور پاک کتاب، جسے وہ قرآن کہتے ہیں اور جسے قرآن پاک سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی کچھ آیتوں میں مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن کھولیے، قرآن کھولنے کے بعد آپ سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک آپ دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ مہمان کی کیسے عزت کی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر غور کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے چلیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون۔ دوستو، اس میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا ان کی بات آپ تک نہیں پہنچی؟ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے ان کے پاس تو ابراہیم کو سلام کیا، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا، اور دیکھا کہ قوم منکرون، یہ لوگ نئے لوگ تھے، انجانے لوگ تھے۔ چنانچہ فراغ الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے، فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے، فقربہ الیہم، اور اس کو لا کر ان کے قریب کر دیا، قال الا تأکلون، اور کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ دوستو، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کئی ایک آداب ملیں گے کہ مہمانوں کو کس طریقے سے کھلایا جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب مہمان آئے اور آنے کے بعد جب گھر میں بیٹھیں، کرسی ہو یا کسی اور سامان پر جب بیٹھیں تو ان کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کیا آپ کھائیں گے، آپ کو کھانا لا کے دوں، نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے گھر میں میسر ہو، آسانی کے ساتھ ملے، جو اچھی چیزیں ہیں اس کو لا کر مہمان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے اپنے گھر کو گیا، فراغ الی اہلہ، چپکے سے اپنے گھر چلے گئے، یعنی مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، چپکے سے کھانا لانے کے لیے اپنے گھر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد فجاء بعجل سمین، تھوڑی دیر کے بعد بھنا ہوا ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر رکھ دیا اس کے سامنے، لے کے آ گئے موٹا تازہ بچھڑا، فقربہ الیہم، اور لا کے ان مہمانوں کو دے دیا، مہمانوں کو قریب کر دیا، اور جب قریب کر دیا تو مہمان لوگ نہیں کھا رہے تھے تو کہا کہ قال الا تأکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ لوگ کھائیے۔ تو ایک چیز اس میں سمجھ میں آیا کہ اگر مہمان آئے تو اس کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، بلکہ جو کچھ ہو سکے اس کو لا کے دینا چاہیے۔ دوسری جو چیز سے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز موجود ہے تو اسی کو دینا چاہیے، جو آپ کے گھر میں عمدہ چیز ہے اسی کو دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ گھر میں جو معمولی چیز ہیں اسی کو لا کے دے دے، نہیں، بلکہ آپ کے گھر میں اگر دو چیز ہے اور دونوں چیز میں ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز اس کے مقابلے میں کم اچھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو اچھی چیز ہیں اس کو لا کر مہمان کو دے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے موٹا تازہ بعجل سمین، موٹا تازہ جو ہے بچڑا لا کر دیا تھا، تو اچھا جو کھانا ہو اس کو دینا چاہیے۔ تیسری چیز جو ملتی ہے وہ ہے کہ فقربہ الیہم، ابراہیم علیہ السلام اس کو لانے کے بعد یوں ہی اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے بلکہ ان کے قریب لا کر رکھ دیے، جس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اگر آپ
آپ کے پاس مہمان آیا اور اس کو اگر آپ کھانا دیتے ہیں تو ایسے ہی نہ رکھ دے بلکہ اس کے قریب کر دے. اگر ضرورت پڑے تو مہمانوں کے خود پلیٹ میں اٹھا کے دے اگر ضرورت پڑے تو. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو یہ دلاسا دے اور اس کو یہ کہے کہ آپ تکلف مت کیجیے. قال اللہ تاکلوا، جیسے کہ کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، یعنی آپ کھائیے، آپ تکلف مت کیجیے، آپ مت شرمائیں، بغیر شرمائے ہوئے آپ کھائیے، بے فکر ہو کے کھائیے. محترم سامعین، اگر آپ اس سے غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے مہمانوں کی خاطرداری پر کس قدر زور دیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ حدیث کے اندر دیکھنا چاہیں تو ایک حدیث ہے جس سے واضح ہوتی ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. کہتے ہیں یہ حدیث متفقن روایت ہے، یعنی متفقن علی روایت ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مسلمانوں کو خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے کہ اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یعنی مہمان کی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، حسب استطاعت خوش دلی سے اس کی مہمان نوازی کرے، اور اس کے آرام و راحت کا خاص خیال رکھے. صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. گفتگو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ اور فضول باتوں سے گریز کرے، یعنی جو ضرورت کی باتیں ہوں وہی کرے اور ادھر ادھر کی گھما کر باتیں نہ کرے. زبان کو ذکر الہی، توبہ و استغفار اور کلمہ خیر کے لیے وقف رکھے، یا پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ زیادہ خاموش رہے. یہ تینوں خوبیاں ان لوگوں کی بتلائی گئی ہے جو صحیح معنوں میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ان میں کوتاہی کرنے والوں کا ایمان ناقص اور کم اور خام ہے. لہذا اس سے بھی واضح ہوا کہ مہمانوں کی کس قدر عزت کرنی چاہیے، کہ کہا گیا جو ایمان یا مومن وہی ہے جو مہمانوں کی خاطرداری کرے، مہمانوں کی توقیر و تعظیم کرے. دوسری بات ہے کہ حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور رات، یعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کرے، اور مہمان نوازی 3 دن ہے، بس جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے. اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا. اور مسلم کی روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے. صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرے. محترم ناظرین، اس میں مہمان نوازی کے مزید آداب و حدود کی وضاحت ہے کہ پہلے دن اور رات عمدہ کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد 2 دن مزید معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے. 3 دن کے بعد مہمان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے چلے جائے. تاہم اگر وہ نہ جائے، اگر وہ پھر بھی گھر میں رہنا چاہے اور رہنا چاہے تو اس کے بعد مہمان نوازی بطور صدقہ ہوگی. یعنی اگر اس کے باوجود بھی اگر مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس میں بھی جو شخص مہمان کو کھانا کھلائے، اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرے تو اس کو ضرور ثواب ملیں گے. تو یہ ہے محترم سامعین اسلام کے کچھ آداب اور مہمان کی خاطرداری اور مہمان کی توضیب، مہمان کی تکریم اور مہمان کی کس طریقے سے اس کی عزت کی جاتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم
تعلیم ہیں جو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ مہمانوں کی ہر حال میں اس کو بہترین سے بہتر کھلائے، ہر حالت میں ان کا خیال رکھے، اس کی عزت و اس کی توقیر کرتے رہیں، اور جہاں تک ممکن ہو عمدہ سے عمدہ کھانا کھلائے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔